بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آلہ فی حضر الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم ونصرم ودلیلم معینہ حتی تسکن بورزق طورا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وعال محمد وعجل فرجا آل محمد یا محمود بحق محمد یا اللہ بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمة الزہرا یا محسن بحق حسن یا کریم الحسان بحق حسین علیہ السلام۔ میرا مالک تجھے آل محمد کی رحیمی اور کریمی کا واسطہ ہے، کریم کربلا کی چہلوں کی مجلس میں جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تیری بارگاہ سے کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے۔ میرا مالک نام بنام تمام رضاداروں کا دور نزدیک سے چل کے آنا مودت فی القربہ میں شمار فرما۔ میرا مالک صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا ہماری معرفت میں اضافہ فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کو لے مل کر بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ علی جیسی بلندی بھی اسے سجدہ کرتی ہے۔ اور میں اکثر آغاز مجلس میں کہتا رہتا ہوں کہ ہماری توحید کبھی بھی کمزور نہیں، کیونکہ ہم نے توحید صنم کدے کے پجاریوں سے نہیں سیکھی بلکہ کل ایمان علی سے سیکھی ہے۔ ہم نے توحید اس امام سے سیکھی ہے کہ دنیا جسے سجدہ کرنا چاہتی تھی وہ لوگوں کی کلائی پکڑ کر بارگاہ توحید میں لے کے آیا تھا۔ پھر خدا اور علی کا معاہدہ ہو گیا کہ علی ساری زندگی تو بتانا جلی کیا ہے، پھر معاشر میں میں بتاؤں گا کہ علی کیا ہے۔ مل کر اظہار توحید کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی یا رسول اللہ کے نام کو بچانے کے لیے کریم کربلا نے اپنا گھر قربان کیا۔ مل کر اظہار رسالت کریں، نعرہ رسالت۔ یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری۔ جو میرے مولا علی کا معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے کہ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے۔ میری محفل میں شعراء تشریف فرما ہے، چار مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، اور ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے۔ حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حضرت سیدہ بنت مصطفیٰ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن پہ لعنت، استقبال آل اطہار خصوصاً استقبال بنت مصطفیٰ کے لیے نظریں نیچی جھکا کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آنی ابی القاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر، ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر، العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع، الحاکم بنص الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائرہ المطالب، اسد اللہ علی الغالب غالب علی کل غالب، مولانا و مولا ثقلین ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔
اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بآواز بلند صلوات پھر بھی ایک مل کر بآواز بلند صلوات ادا کر لیجیے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ تفصیلی بات کی جا سکے، اور ویسے بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ وقت ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اگر آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو علی بادشاہ کی نالین کے فضائل پڑھنے کے لیے تھوڑا، اگر آپ سنتے رہیں گے تو میں چند ہی لمحوں میں معروضات آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کر کے پھر مولا کا جنازہ برآمد ہونا ہے، پھر مل کے مالک کو پرسا دیں گے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ خدا تخلیق کے جن و انس کا مقصد بیان فرما رہا ہے، اور خدا کہہ رہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے خلق ہی نہیں کیا جن و انس کو ما سوائے اس کے کہ ہماری عبادت کریں۔ توجہ ہے نا صاحبان آپ کی؟ اچھا، جو جس چیز کا خالق ہوتا ہے وہی بہتر بتا سکتا ہے کہ تخلیق کیوں کی گئی۔ کسی بندے بشر کے الفاظ نہیں، وہ کہہ رہا ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے خلق ہی نہیں کیا جن و انس کو ما سوائے اس کے کہ ہماری عبادت کریں۔ اچھا، اور کچھ ایسے سمجھدار بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز ہی عبادت ہے۔ توجہ ہے نا صاحب؟ اکثر اس سے سوال کریں کہاں جا رہے ہو؟ جی عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ بھائی اگر نماز ہی عبادت ہوتی تو خدا کہتا کہ ہر وقت نماز پڑھتے رہو۔ کیا بات ہے؟ نماز اس کے اوقات میں پڑھنا عبادت ہے۔ اللہ نے تو وہ انسان کو خلق ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اچھا، اور مجلس میں بولنا بھی عبادت ہے۔ توجہ ہے نا صاحبان آپ کی؟ کہ مجلس میں بولنا بھی عبادت ہے، مولا کے ذکر میں بولنا بھی عبادت ہے، مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، اگر آپ خاموش بھی ہو جائیں صف حسین میں آ کے بیٹھ کے سانس لینا بھی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے خلق ہی نہیں کیا جن و انس کو ما سوائے اس کے کہ ہماری عبادت کریں۔ اچھا، امام وہ ہونا چاہیے جو جنوں کا بھی امام ہو اور انسانوں کا بھی امام ہو۔ اگر بات آپ تک پہنچ گئی تو میرے آج کے آنے کا یہاں پہ مقصد تمام ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں امام وہ ہونا چاہیے شاید جو جنوں کا بھی امام ہو اور انسانوں کا بھی امام ہو۔ اچھا، امیر المومنین علی بادشاہ کو مل کے صلوات ہدیہ کر لیجیے۔ امیر المومنین علی بادشاہ کو دربار میں لے کے آیا گیا، گلے میں رسی۔ بھئی آپ نے اس کو فضیلت کے رنگ میں سننا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان کے مصائب میں بھی فضائل ہیں اور فضائل میں بھی مصائب ہیں۔ اس بات کو اپنے فضیلت کے رنگ میں سماعت کرنا ہے۔ فرات عشق کو قابو میں رکھیے گا۔ امیر المومنین علی بادشاہ کو دربار خلافت میں لے کے آیا گیا، گلے میں رسی، بادشاہ کو دربار خلافت میں لے کے آیا گیا۔ اچھا، اور کہا گیا کہ جائلی اس کی بیعت کیجئے۔ توجہ چاہیے صاحبان، جائلی اس کی بیعت کیجئے۔ جب کہا گیا امیر المومنین کو اس کی بیعت کیجئے، مولا علی نے فرمایا اس کی بیعت کرنی ہے؟ جی میرے مالک اسی کی بیعت کیجئے۔ علی نے فرمایا تو اپنا تعارف تو کروا۔ بھائی توجہ چاہیے، تو ہے کون؟ تو اپنا تعارف تو کروا۔ کہنے لگا میں جانشین مصطفیٰ، میں خلیفہ رسول۔ امیر المومنین علی نے مسکرا کے فرمایا کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ رسول خدا کی رسالت صرف انسانوں کے لیے تھی یا رسول جنوں کے لیے بھی رسول تھے؟ بھائی سار اٹھانا، کیا رسول خدا کی رسالت صرف انسانوں کے لیے تھی یا مصطفیٰ جنوں کے لیے بھی رحمت تھے، رسول تھے؟ کہنے لگا یا علی یہ بھی
پوچھنے والی بات ہے؟ آف کورس جناب رسول خدا جنوں کے لیے بھی رسول تھے. امیر المومنین نے فرمایا کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جن دیکھا ہے؟ بھائی سار اٹھانا سار اٹھانا. موصوف پریشان ہو گئے، کنفیوز ہو گئے، کہنے لگے یا علی میں نے جن نہیں دیکھا. علی نے مسکرا کے فرمایا تو بیعت مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں جب تم نے اپنی رعایا ہی نہیں دیکھی ان پہ حکومت کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر اللہ. جب تم نے اپنی رعایا ہی نہیں دیکھی ان پہ حکومت کیسے کرے گا؟ اچھا اس نے جواب بھی وار کیا، پلٹ وار. کہنے لگا کہ یا علی آپ نے کبھی جن دیکھا ہے؟ بھائی توجہ چاہیے، سارے اٹھائیے گا. کیا یا علی آپ نے کبھی جن دیکھا ہے؟ علی نے مسکرا کے فرمایا یاد نہیں جب ڈول پھینک کے آ گئے تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے علی کسی سے لڑتا بھی رہا ہو اور اسے دیکھا نہ ہو؟ کیا کہتے ہیں امام وہ چاہیے جو جنوں کے لیے بھی امام ہو اور انسانوں کے لیے بھی امام ہو. ایک بندہ آ گیا امیر المومنین علی کی بارگاہ میں ہمدردی لے کر، کہنے لگا یا علی بڑا افسوس ہے. بھائی یہ بات کہے کہ میں ممبر سے اتر جاؤں تو بات مکمل ہے. اگر یہ کہنے لگا یا علی بڑا افسوس ہے آپ کی حکومت چھن گئی. بات حکومت کی ہو گئی تو میں دو لفظ سے کہہ جاؤں یا علی بڑا افسوس ہے آپ کی حکومت چھن گئی. علی نے مسکرا کے فرمایا کیا کسی کے ہاتھ عرش تک پہنچ گئے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کسی کے ہاتھ عرش تک پہنچ گئے؟ اور امیر المومنین نے فرمایا کیا صبح ہو رہی ہے؟ جی یا علی ہو رہی ہے. کیا شام ہو رہی ہے؟ جی مولا ہو رہی ہے. کیا ہوائیں چل رہی ہیں؟ جی یا علی چل رہی ہیں. کیا لوگوں کے گھر اولاد ہو رہی ہے؟ جی یا علی ہو رہی ہے. کیا سورج نکل رہا ہے؟ جی یا علی نکل رہا ہے. علی نے فرمایا یہ علی کی حکومت ہے جو علی سے کوئی بھی نہ چھین سکتا. یہ علی کی حکومت ہے. دنیا اکٹھی ہو کے آ گئی میرے مولا کی بارگاہ میں اور کہنے لگے کہ یا علی آپ حکومت قبول کریں. توجہ ہے نا صاحبہ کہ یا علی حکومت قبول کریں. علی نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ علی کو تاج و تخت کی ضرورت ہے؟ توجہ صاحبان، کیا تم سمجھتے ہو کہ علی کو تاج و تخت کی ضرورت ہے؟ علی گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا خلیفہ ہے. توجہ صاحبان، علی گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا خلیفہ ہے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول سے ہم شکوہ کریں گے اگر یا علی آپ نے حکومت قبول نہ کی تو میدان معاشر ہم اللہ کے رسول سے شکوہ کریں گے کہ دین اسلام پہ مشکل بنی تو علی نے حکومت قبول نہ کی. اور یہی بات امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ علی کو تخت خلافت تک لے آئے. اچھا جو ممبر ہے جس کی شبیہ ہر امام بارگاہ میں موجود ہے اس کی 4 سیڑھیاں تھیں. توجہ ہے نا صاحب نا؟ 4 سیڑھیاں تھیں. یہ یمن کے ایک بندے نے جناب رسول خدا کو گفٹ کیا تھا. اس سے پہلے جناب رسول خدا کھجور کا ایک درخت تھا اس کی سے ڈیگ لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. یمن کے ایک بندے نے جناب رسول خدا کو ممبر گفٹ کیا، اس کی 4 سیڑھیاں تھیں. جناب رسول خدا پہلے زینے پہ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے. جناب رسول خدا ظاہر دنیا سے چلے گئے، ملت اسلامیہ میں انتشار تھا. ایک بندہ آ گیا، اس نے پہلا زینہ احترام رسول میں چھوڑ دیا. وہ دوسرے پہ بیٹھ کے باتیں کیا کرتا تھا. ان کو جانا تھا، وہ چلے گئے. ان کے بعد دوسرے آ گئے. انہوں نے پہلا زینہ احترام رسول میں چھوڑ دیا. سرکار دوسرا زینہ وہ پہلے کے احترام میں چھوڑ دیا اور تیسرے پہ بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے. اچھا ان کو بھی جانا تھا، وہ بھی چلے گئے. اب ایک اور آ گیا، اس نے پہلے 3 زینے چھوڑ دیے اور وہ آخری زینے پہ بیٹھ کر گفتگو کیا کرتا تھا. ان کو بھی جانا تھا. لوگ آ گئے علی کے دروازے پہ کہ سرکار آپ حکومت قبول کریں. آپ رسول اللہ کے ممبر پہ آ کے بیٹھے. دنیا پریشان تھی کہ امیر المومنین علی بیٹھیں گے کہاں.
کوئی کہہ رہا تھا ہو نہ ہو علی زمین پہ چٹائی بچھائیں گے، بیٹھیں گے، خطبہ دیں گے اور گھر چلے جائیں گے۔ کوئی اور زیادہ سمجھدار بندہ تھا، وہ کہہ رہا تھا ہو نہ ہو علی کھڑے ہو کے خطبہ دے کے گھر چلے جائیں گے۔ کوئی کہہ رہا تھا علی چوتھی سیڑھی پہ بیٹھیں گے، کوئی کہہ رہا تھا علی کسی سیڑھی پہ بیٹھیں گے۔ اکیلا سلیمان تھا جو دنیا سے کہہ رہا تھا تم نہیں جانتے علی کے معنی کیا ہے۔ بھائی سار اٹھاؤ، علی کے معنی کیا ہے؟ علی اگر کسی بس جگہ پہ بیٹھ جائے تو علی رہتا نہیں۔ دنیا پریشان کہ علی کہاں بیٹھیں گے۔ امیر المومنین مسجد نبوی کے اندر آئے، دنیا علی کو مبارک دے رہی ہے کہ یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ کو تخت مل گیا، یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ کو خلافت مل گئی، یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ کو محمد کا تخت مل گیا۔ اکیلا سلیمان تھا جو ممبر سے کہتا ممبر تجھے مبارک ہو، آج علی تجھ پہ بیٹھے گا۔ ممبر تجھے مبارک ہو، آج علی تجھ پہ بیٹھے گا۔ لوگ سوچ رہے تھے میرے مولا بیٹھیں گے کہاں اور کہاں بیٹھ کے خطبہ دیں گے۔ توصیف شاہ جی میرے مولا مسجد کے اندر آئے، لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ علی چلتے چلتے منبر رسول کے قریب آئے، لوگ اور پریشان ہو گئے۔ علی نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ علی نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، لوگ اور پریشان ہوئے۔ علی نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اور علی وہاں بیٹھے جہاں نبیوں کا سلطان بیٹھتا تھا۔ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ماحاذ کرم کا مقام رسول اللہ، یا علی آپ نے تو اللہ کے رسول کی توہین کر دی، جہاں تو نبیوں کا سلطان بیٹھتا تھا۔ علی نے فرمایا قدرت تیرا منہ توڑے، اس لکڑی کے پھٹے کی بات کر رہا ہے، اس وقت مر گیا تھا جب میں دوش رسالت پہ سوار ہوا تھا۔ اللہ گیا تھا جب میں دوشے پہ عمر پہ سوار ہوا تھا۔ اچھا، امیر المومنین علی نے بت توڑے پیغمبر کے شانوں پہ سوار ہو کر۔ توجہ ہے نا صاحبہ نا کی؟ اچھا یہ بت محمد بھی توڑ سکتے تھے۔ توجہ ہے صاحبہ نا؟ ایک صاحب عرفان میں جملہ میں آپ کو سنا کر مصاحب پڑھوں گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بت علی نے کیوں توڑے، یہ بت محمد نے کیوں نہیں توڑے؟ حالانکہ خود تاریخ کی کتابوں میں یہ فکرت ملتے ہیں کہ امیر المومنین علی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ میرے شانوں پہ سوار ہوں۔ بھائی توجہ چاہیے، آپ میرے شانوں پہ سوار ہوں اور بت توڑے۔ وہ صاحب عرفان کہتے ہیں کہ اس لیے علی محمد کے شانوں پہ سوار ہوئے کیونکہ توڑنے تھے جھوٹے خدا۔ ہائے ہائے ہائے، توڑنے تھے جھوٹے خدا۔ رسول نے کہا ہوگا علی توڑنے ہیں جھوٹے خدا، اور میں چاہتا ہوں جھوٹے خدا سچے خدا کے ہاتھوں سے توڑے جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ جھوٹے خدا سچے خدا کے ہاتھوں سے توڑے جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے خلق ہی نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ بڑے بڑے عبادت گزار دنیا سے گزرے، لیکن اللہ نے جو ہمیں امام عطا کیے ہیں ان جیسا سجدہ کوئی بھی ادا نہ کر سکا۔ کون حسین امام جو ایک سجدے کی مختصر سی مدت میں توحید سے لے کے ولایت تک ہر کسی کو اپنا مقروض کر دے۔ رضارو آج چہلم ہے کریم کربلا کا۔ سیدانہ فرما رہے تھے نا کہ کربلا میں کروڑوں لوگ ایک بے وطن کا چہلم کرنے چلے گئے۔ عزادارو یہ عصر عاشور کی تنہائی کا صدقہ ہے کہ ایک پیاسے کے نام پہ اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیوں چہلم منا رہے ہیں؟ ہر ملک میں، ہر شہر میں کریم کربلا کا چہلم ہو رہا ہے۔ بابا جی کیوں جگہ جگہ ہم امام حسین کا چہلم منا رہے ہیں؟
ہمارے علاقے کا رواج ہے کہ کسی بھی بہن کا بھائی دنیا سے چلا جائے نا، وہ بھائی کے گھر سے اتنی دیر تک نہیں اٹھتی جب تک بھائی کا چہلم نہ ہو۔ عزادارو، اور بہن بھائی جتنا مرضی غریب ہو نا، بہنوں کو بھائیوں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔ عزادارو، کسی کا غریب سے غریب بھائی بھی مر جائے نا تو وہ جنازے پہ کیسے بہن کرتی ہے، آئے ہو میرا نواب ویر۔ عزادارو، یہاں بھائی ہے حسین جیسا اور بہن ہے میری مخدومہ۔ عزادارو، جب میری مالکن آئی ہے نا اپنے بھائی کی لاش پر، اور آغا جی سید ابن علی نقوی صاحب، خدا کی قسم میرے گواہ رہیے گا، میں لاش صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ٹکڑوں میں بٹا تھا کریم کربلا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بڑی راضی ہے محمد کی بیٹی آپ پر۔ عزادارو، پتھروں کے ڈھیر کے نیچے ٹکڑوں میں بٹا حسین تھا۔ عزادارو، بہن آئی ہے بھائی کی لاش پر اور بی بی نے رو کے کہا ہے، انت الحسین، کیا تو حسین ہے؟ عزادارو، آواز نہیں آئی، ٹکڑوں سے آواز نہیں آئی۔ بی بی نے رو کے کہا، این لباسو کا یاہی، حسین تیرا لباس کون لوٹ کے لے گیا؟ عزادارو، میری مالکن نے رو کے کہا، این راسو کا یاہی، حسین تیرا سر کون کاٹ کے لے گیا؟ عزادارو، بی بی نے رو کے فرمایا، این خاتمو کا یاہی، حسین تیری انگوٹھی کون اتار کے لے گیا؟ عزادارو، مقتل میں ایک نام ہے، ایک کمینہ ہے جس کا نام ہے جمال۔ عزادارو، یہ روایت کرتا ہے کہ میں نے امام حسین کی شہادت کے بعد میں حسین کی لاش کے قریب آیا، مجھے ایک قیمتی انگوٹھی حسین کی انگلی پہ نظر آئی۔ عزادارو، یہ کمینہ کہتا ہے میں نے کوشش بڑی کی کہ حسین کی انگوٹھی اتر جائے، لیکن زخموں پہ زخم تھے، ورم آ چکے تھے، شبیر امام کی انگلی سے میں انگوٹھی اتار نہ سکا۔ عزادارو، یہ کمینہ کہتا ہے میں مقتل میں گیا، مجھے 2 پتھر مل گئے۔ اب اتنے سید بیٹھے نا، مجھے معاف کرنا، یہ کمینہ کہتا ہے میں مقتل میں گیا، مجھے 2 پتھر مل گئے۔ عزادارو، یہ کمینہ خود ہی روایت کرتا ہے، میں نے ایک پتھر زمین پہ رکھا، اس کے اوپر میں نے حسین کی انگلی رکھی۔ عزادارو، یہ کمینہ کہتا ہے میں نے خنجر لیا، انگلی کے اوپر خنجر رکھا۔ عزادارو، اس کمینے نے دوسرے ہاتھ میں دوسرا پتھر لیا۔ عزادارو، یہ پتھر خنجر پہ مارتا رہا، یہ انگلی بھی لے گیا، انگوٹھی بھی لے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، سید آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، یقیناً کسی معصوم کی آمد ہے۔ اگر ممکن ہے یہ لائٹ بند ہو سکے چند لمحوں کے لیے ممکن ہے، پھر اللہ جانے اگلے سال حسین کا تابوت کون دیکھے گا۔ عزادارو، یہ انگلی بھی لے گیا، یہ انگوٹھی بھی لے گیا۔ عزادارو، بی بی نے رو کے فرمایا، این خاتمو کا یاخی، حسین تیری انگوٹھی کون لے گیا؟ عزادارو، آواز نہیں آئی، لیکن زمین کربلا میں زلزلہ اس وقت آیا، جب کٹے ہوئے لبوں سے آواز آئی، این رداؤ کا یا اختی، اور زینب میرے لباس کا تو پوچھتی ہے، مجھے بتا تیرے سر سے چادر اتار کے۔ پاک بی بی تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، میری شہزادی نے فرمایا، حسین جب شام غریبہ آئی، کو بڑا ترس ہے محمد کی بیٹی کا آپ پر، یار لوگ اپنوں کیسے نہیں روتے، یہ حسین کا چہلم منانے والوں۔ عزادارو، بی بی زینب نے رو کے فرمایا، حسین آپ کی شہادت کے بعد یہ کمینے گھوڑوں پہ سوار ہو کر ہمارے خیموں میں آ گئے۔ عزادارو، بی بی نے رو کے فرمایا، حسین حکیم بن طفیل پہ خدا لعنت کرے، اس نے نیزے کے ساتھ میرے سر سے چادر اتاری۔ عزادارو، چادر تو بی بی کے سر سے اتر گئی، پھر کمینے نے چادر دی ہے شمر کو۔ اب مجھے ماتمیوں معاف کرنا، شمر کے ایک ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، عزادارو دوسرے ہاتھ میں بہن کی چادر تھی۔ یہ کمینہ ادھر گیا جہاں دریا کے کنارے پر عباس کی لاش پڑی ہوئی تھی،
جل ولی کل فرج ازادارو دعا کرو انہی چادروں کے وارث کا ظہور ہو جائے. ازادارو چہلم ہے نا حسین امام کا, ازادارو شام کے امن گزار کر علی بادشاہ کی بیٹیاں, قاضی صاحب کے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, مالک ان کے درجات بلند کرے, چنیوڑ کے ایک شاعر ہیں, وہ کہتے ہیں جب شام کے بازار سے گھر جائے گی زینب, جب شام کے بازار سے گھر جائے گی زینب, سغرا کو گلے لگتے ہی مر جائے گی. اللہ جانے کیا کیا شام میں دیکھا, خدا کی قسم جو میں کتابوں میں پڑھ چکا ہوں, میں اگر ایک روایت میں پڑھ دوں یا میں خود مر جاؤں گا یا کوئی ماتمی مر جائے گا. اللہ مولا سجاد کتنا سال خون روئے ہیں, 36 سے 40 سال کی روایت ہے. سجاد کربلا کے بعد خون روئے ہیں. کوئی بھی پوچھنے والا پوچھتا تھا میں سجاد سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہ ہوئی؟ حضرت سجاد کہتے تھے الشام الشام الشام. حضرت شام گزار کر جب گئے ہیں نا سجاد چند بیویوں کا قافلہ لے کے کربلا, شہادت مجھے کریم کربلا کا ہی پڑھنا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ چہلم کبھی تھوڑا سا میں آپ کو حال سنا دوں. حضرت سجاد امام گئے ہیں کربلا. حضرت سب سے مشکل میری مالکن کے لیے کیا تھا؟ اگر میں تجھے بات سمجھا سکا شہزادی تجھے ماتم کی خیرات عطا کر دے گی. حضرت سب سے مشکل تھا کیونکہ امام حسین نے ہر بی بی سے کہا تھا میری بہنوں میری بیٹیوں سکینہ کا خیال رکھنا. سب سے مشکل تھا شہزادی کا اپنے بھائی کی قبر پہ جا کے کہنا بھیا حسین آپ کی سکینہ شام میں رہ گئی. پاک بی بی تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے, بھیا حسین آپ کی سکینہ شام میں رہ گئی. عزادارو مولا سجاد آئے ہیں کربلا. عزادارو سجاد امام نے قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا علی اکبر بھائی سینے میں برچھی کھانا آسان, بابا حسین 13 ضربوں کے ساتھ قتل ہونا آسان, چچا عباس دونوں بازو کٹا کے گھوڑے سے گرنا آسان. عزادارو میرے مولا سجاد نے کہا قاسم گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے کچلا جانا آسان. عزادارو زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا کہ ضربیں کھانا بھی آسان, بازو کٹوانا بھی آسان, گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے کچلا جانا بھی آسان. سجاد ہمیں یہ بتا اگر یہ سب کچھ آسان ہے تو مشکل کیا ہے؟ عزادارو مولا سجاد نے اپنی کمر سیدھی کی اور رو کے کہا زینب جیسی ماں کو لے کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا مشکل. پاک بی بی نے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے, زینب جیسی ماں کو لے کر شام کے بازار میں جانا مشکل. کون ہے سکینہ؟ وہ حسین, میری لفظوں پہ توجہ کیجئے گا, شہزادی آپ کو ہائے کی خیرات ضرور عطا کریں گے. بابا توصیف شاہ جی وہ حسین امام جنہوں نے راحت کو لمحوں سے پہلے بیٹے عطا کیے تھے. وہ حسین تہجد کی نماز میں دعا مانگ رہے تھے اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر جو بالکل میری ماں بطول کی شکل کی ہو, میں اس سے اتنی محبت کروں جتنی میرا نانا میری ماں سے کرتا تھا, وہ مجھ سے اتنا پیار کرے جتنی میری ماں میرے نانا سے کرتی تھی. وہ میرے بغیر نہ رہ سکے میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں. عزادارو پھر اللہ نے حسین کو سکینہ عطا کی. عزادارو جب امام حسین آباد تھے نا تو سب سے لاڈلی تھی سکینہ. عزادارو کبھی حسین کے سینے پہ کھیلتی تھی, عزادارو کبھی علی اکبر بوسے دیتے تھے, کبھی عباس کے بازوں پہ بلند ہوتی تھی. لیکن ماتمی آپ مجھے معاف کرنا عزادارو قتل امام حسین کے بعد یزید کی فوج میں جس سپاہی کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا نا وہ
کمینہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈالتا تھا، دوسرے ہاتھ سے تماچے مارتا تھا اور کہتا تھا کدھر گیا تیرا چچا عباس؟ پاک بی بی تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزانو، اس امام کا جنازہ برآمد ہونا ہے جس کا جنازہ کسی نے نہیں اٹھایا۔ یہ حسرت ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، ہم کریم کربلا کا جنازہ اٹھاتے، ورنہ حسین امام کا جنازہ کسی نے نہیں اٹھایا۔ عزیزانو، امام حسین خیموں سے الوداع ہونے لگے۔ عزیزانو، کس طرح الوداع ہوئے؟ علامہ باقر مجلسی بہار میں لکھتے ہیں، یار جس طرح تم ماتمی ہلکا نہیں بناتے، تابوت برآمد ہوتا ہے نا تو تم ہلکا بناتے ہو۔ عزیزانو، امام حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے، علی بادشاہ کی بیٹیوں نے ہلکا بنا لیا۔ کوئی بی بی کہہ رہی تھی برباد مدینہ، کوئی بی بی کہہ رہی تھی واہ محمدہ، کوئی بی بی کہہ رہی تھی واہ علیہ۔ عزیزانو، شبیر امام کس رنگ میں برآمد ہوئے؟ خیمے سے شبیر امام کس رنگ میں باہر نکلے؟ مرزا دبیر کے دو جملے ہیں، اگر تجھے بات سمجھ آ گئی سیدہ ضرور تجھے ماتم کی خیرات عطا کر دیں گی۔ عزیزانو، ہر بی بی نے اپنی اولاد قربان کی کہ حسین بچ جائے، کسی بی بی نے اپنا سرتاج قربان کیا کہ حسین بچ جائے۔ عزیزانو، امام حسین زین مرتجز پہ بیٹھ کر، جب گھوڑے پہ بیٹھ کر عزیزانو کریم کربلا اپنی بہن کے خیمے سے نکلے ہیں نا، تو مرزا دبیر نے وہ منظر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، شبیر برآمد ہوئے۔ بھائی اس بات پہ آوازیں آپ کی بلند ہونی چاہیے۔ مرزا دبیر کہتے ہیں شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جیسے نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے۔ کوئی بی بی کہہ رہی تھی حسین میں نے بیٹے قربان کیے تو بچ جائے۔ اللہ میرے مولا حسین نے مرتجز کو ایڑ لگائی۔ عزیزانو، کریم کربلا نے دیکھا کہ مرتجز چل نہیں رہا۔ عزیزانو، حسین رو کے کہتے مرتجز کیا تو بھی مشکل وقت میں حسین کو چھوڑ کے چلا گیا؟ کیا تو بھی مشکل وقت میں حسین کو تنہا چھوڑ دیا؟ عزیزانو، گھوڑا زبان بے زبانی میں کہتا ہے مولا میں تجھے کیسے چھوڑ کے چلا جاتا، میں نے تیری ماں کی چادر میں جو کھائے ہیں مولا نیچے دیکھیے۔ عزیزانو، امام حسین نے نیچے دیکھا، ایک 4 سال کی بچی گھوڑے کے قدموں میں تھی اور رو رہے گھوڑا میرے بابا کو میدان نہ لے کے جا۔ پاک بی بی تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزانو، امام حسین نے سیدہ سکینہ کو بوسہ دیا اور آخری دفعہ حسین نے اپنی مرضی سے پیار کیا، سینے سے لگایا۔ عزیزانو، اور امام حسین نے دعا کی کہ میری بیٹی پہ نیند طاری ہو جائے۔ عزیزانو، سیدہ پہ نیند طاری ہو گئی، کریم کربلا میدان میں چلے گئے۔ عزیزانو، اتنا بڑا حملہ کیا ہے نا حسین نے۔ عزیزانو، حسین امام نے کتنے زخم اٹھائے تھے، جو حسین 71 لاشیں لے کے آئے ہیں نا۔ عزیزانو، جو اتنی بے دردی سے مارتے تھے وہ لاشا کوئی آسانی سے دے دیتے تھے۔ عزیزانو، امام حسین کو جنگ کرنا پڑتی تھی، زخموں سے چور حسین۔ عزیزانو، زین مرتجز پہ سوار ہوئے اور حسین کہتے تھے ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، عباس کے بھائی کی جنگ دیکھو، علی اکبر کے بابا کی جنگ دیکھو۔ عزیزانو، کریم کربلا نے اتنا بڑا حملہ کیا، اتنا بڑا حملہ کیا، اتنا بڑا حملہ کیا کہ کوفی کوفہ کی طرف بھاگ رہے تھے، شامی شام کی طرف بھاگ رہے تھے۔ عزیزانو، حسین لڑتے جاتے تھے، لڑتے جاتے تھے۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اشارہ کروں گا، پرانے عزادار میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ عزیزانو، یہاں اچانک حسین کے گھوڑے کی لجام میں ایک ہاتھ آیا۔ عزیزانو، ہاتھ وہ تھا جس پہ کوئی زخم تھا اور حسین اس کے عینی شاہد تھے۔ عزیزانو، حسین کی ماں کا ہاتھ آیا۔ عزیزانو، بی بی نے رو کے کہا حسین تو بڑی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن تجھے پتا ہے جب تو جنگ لڑتا ہے نا، عباس کی لاش زمین سے اٹھتی ہے، کبھی زمین پہ گرتی ہے اور رو رو کے غازی کہتا ہے کہ اگر جنگ لڑنی تھی تو نوکر پہ کیوں پابندی لگائی تھی؟
अदादारो अर्श से आयत आ गई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, कि पलटा अपने रब की तरफ। अदादारो करीम करबला ने जुल्फ़कार को मयान में रखा, अदादारो मयान में रखना था, फिर अदादारो इन कमीनों ने मिल के हमला किया। अब आदमी वो हाथ सीने पे मारना, जब मैं कहूंगा ना फिर ही मौला का तबूत बरामद होगा। अल्लाह इन कमीनों ने मिल के हमला किया। जिसके पास तीर था उसने हुसैन को तीर मारा, जिसके पास तलवार थी उसने हुसैन को तलवार मारी, जिसके पास नेजा था उसने गरीब ज़हरा को नेजा मारा। अल्लाह जिसके पास कुछ नहीं था ना, वो करबला की गर्म रेत उठाकर हुसैन के जख्मों में डालना था। मैं बाद में कहने लगा हूं कि करबला में हुसैन को उसने भी मारा जिसने जिंदगी में कभी किसी को नहीं मारा। पास की मौत गरीब कर गई थी हुसैन को। अज़ादारो जब घर कोई मार रहा था ना, हुसैन इमाम मुर्तजिस के कान में कह रहे थे, घोड़ा मुझे वहां ले चल जहां अली अकबर की लाश है। अज़ादारो इमाम हुसैन घोड़े से गिरे कहां? पाक बीबी तुझे दुनिया के किसी गम में न रुलाए। करीम करबला इमाम हुसैन घोड़े से गिरे कहां? जो करबला के ज़वार मेरे सामने बैठे हैं ना, मस्जिद साहिबुज़्ज़मा, इमाम हुसैन घोड़े से गिरे हैं मस्जिद साहिबुज़्ज़मा। अल्लाह और मेरे मौला की मक्तल कहां है? जहां मेरे मौला का नूरी महल है ना, उसके बिल्कुल साथ मेरे मौला की मक्तल है। अज़ादारो आप मुझे माफ करना, ये 800 मीटर का फासला है। मुझसे पूछो कि ये 800 मीटर का फासला हुसैन ने कैसे तय किया? अज़ादारो ये 800 मीटर का फासला हुसैन ने ऐसे तय किया जैसे हुसैन अली अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि शिमर कमीने का एक हाथ हुसैन की जुल्फों में था, दूसरे हाथ से तमाचे मारता था और कहता तुझे वहां कत्ल करूंगा जहां तेरी बहनें देखे, तुझे वहां कत्ल करूंगा जहां तेरी बेटियां देखे। अज़ादारो करीम करबला मक्तल में आ गए। अज़ादारो 70 कदमों से बहन देख रही थी और चंद कदमों से सकीना देख रही थी। एक बात मैं यहाँ कहने लगा हूँ, अज़ादारो सिर्फ यही पढ़ा जाता है ना कि सैयदा सकीना के कान जख्मी थे। अज़ादारो सिर्फ कान नहीं जख्मी थे, मेरी मुर्शिदादी के सिर्फ कान जख्मी नहीं थे, बल्कि शहजादी की आंखें भी जख्मी थी। अज़ादारो ये रात तो खुला शामे गरीबा, जब अमीरुल मोमिनीन आए हैं ना सैयदजादियों को मिलने। अज़ादारो अमीरुल मोमिनीन अली सबको मिले, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने रो के कहा मुझे हुसैन की 4 साल की सकीना नजर नहीं आ रही। अज़ादारो बीबी ज़ैनब ने कहा कि वो अलहदा बैठी है और रो रो के कह रही है, फुफ्फी ज़ैनब मुझे आज पता चल गया कि आप अमीर बाप की बेटी हैं, मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। आप अमीर बाप की बेटी हैं, मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। आपने एक दफा कहा अल हाफिज़ो वल हफीज़, आपका बाबा नजफ छोड़ के आ गया और मैं मिन्नतें करती रही कोई आए मेरे बाबा के बाल शिमर के हाथों से छुड़ाए। अज़ादारो अमीरुल मोमिनीन ने सैयदा सकीना से कहा, सकीना बेटा तेरे कान क्यों जख्मी है? सैयदा सकीना ने बताया। अज़ादारो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, सकीना बेटा तेरी आंखों से क्यों लहू जारी है? अब मादमियों जुमला मातम वाला है, तेरी आंखों से क्यों लहू जारी है? अज़ादारो बीबी सकीना ने रो के कहा, दादा अली जब शिमर कमीना मेरे बाबा की गर्दन पे ज़रबे मार रहा था ना, तो मैं खंजर में हाथ डालती थी, बाबा को बचाने की कोशिश करती थी। अभी 4 ज़रबे चली थी, शिमर कमीने का हाथ बार बार मैं खंजर में डालती थी, इस कमीने ने खंजर जमीन पे फेंक दिया। दादा अली इस कमीने ने एक हाथ मेरी जुल्फों में डाला और मेरी आंखें इसलिए जख्मी हो गई, शिमर कमीने का हाथ बड़ा था, मेरा चेहरा छोटा था, इस कमीने के हाथ में एक उंगली थी, इस अंगूठी थी, वो
پیار کر